الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے بڑی عید کا اعلان کر لیا ہے چاند کے متعلق۔ جیسے فواد چودھری صاحب کو چاند کی فکر لگی ہوئی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو پورے کے پورے دین کی فکر عطا فرمائے۔ اصل میں چاند کا مسئلہ ایک اسلامی مسئلہ ہے جسے ہم مکمل طور پہ سائنس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام کا جو حکم ہوتا ہے، اسلام کا جو مسئلہ ہے، حکم ہے، وہ ٹھوس ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، حکم تبدیل نہیں ہو سکتا، جبکہ سائنس کے اندر رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام حکم دیتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اب نماز کو قائم کرنا ہے، ہر حالت کے اندر کرنا ہے، اس کے اندر اب رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ مرتا ہے انسان، کٹتا ہے، جو بھی ہے، نماز قائم کرنی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کو دیکھو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو افطار کرو، یہ قانون ہے۔ اب یہ قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، تا قیامت یہی قانون رہے گا، دیکھو روزہ رکھو، دیکھو افطار کرو۔ جبکہ سائنس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، سائنس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک زمانہ تھا کہ سائنس انبیاء کے معجزات کو نہیں مانتی تھی۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جتنے بھی معجزات ہیں، تقریباً میں سے ساروں ہی کا تقریباً اکثر کا، وہ کہتی ہے یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتے ہیں۔ آج وہ معجزات کو مانتی ہے۔ سائنس پہلے خدا کے تصور کو نہیں مانتی تھی، خدا کا اقرار نہیں کرتی۔ سائنس اس بات کے حق میں نہیں تھی کہ خدا ہے، اللہ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اور آج سائنس کہہ رہی ہے کہ اللہ کے بنا یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، خدا کے بنا۔ تو اس لیے ہم اسلام کے کسی مسئلے کو مکمل طور پر سائنس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے، اس کے اوپر بھروسہ کر کے ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، حکم کو جاری نہیں کر سکتے کہ سائنس ہمیں کہے کل چاند نکل گیا اور ہم اس کے اوپر اعتماد کر لیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج تو ہم اس کو مان لیں کہ سائنس کے لیے چاند نکل گئے، 20 سال کے بعد، 100 سال کے بعد سائنس کہے کہ وہ جو چاند کی رؤیت ہوئی تھی، ہم نے جو دیکھا تھا، وہ اصل میں چاند تو نہیں تھا، وہ ایک جلی نما چاند کے پیدا ہونے سے پہلے نظر آتی ہے، اس کا وجود ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ چاند نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ جتنے بھی روزے رکھے ہم نے، عبادات کی ہم نے، کیونکہ چاند کے ساتھ عبادات کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم روزہ چاند کے اوپر رکھتے ہیں، ہم عید کی نمازیں چاند کے اوپر پڑھتے ہیں، ہم حج کا فریضہ چاند کے اس کے اوپر مطابق ادا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم سائنس کے اوپر مکمل طور پر ریلائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کو دلیل کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ سائنس کو، کیونکہ اسلام ہمیشہ انکریج کرتا ہے علم کی طرف، تو سائنس ایک علم ہے، تو ہم اس کو دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ بھئی چاند کا وجود جو ہے ممکن ہے۔ اب اگر کسی نے دیکھ لیا ہے تو سائنس بھی چونکہ کہہ رہی ہے چلو جی عید کر لو۔ دوسری بات، اسلام کا حکم ہمیشہ ٹھوس ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ 1400 سال پہلے بھی یہی حکم تھا کہ آنکھ سے دیکھو، خود دیکھو، افطار کرو، روزہ رکھو۔ اور تب سائنس کا وجود دنیا میں سوائے گریک کے کہیں نہیں تھا، یونان کے علاوہ اس زمانے کے، آج سے 1400 سال پہلے نہیں تھا۔ آج سائنس نے ترقی کر لی ہے، اب آیا 100 سال کے بعد سائنس ہوگی نہیں ہوگی کچھ پتہ نہیں۔ تو اس وجہ سے اسلام ہمیشہ ایسے رولز لے کر آتا ہے، قوانین جو ہمیشہ تا قیامت تک چلے رہے۔
آج کے 100 سال بعد کی چونکہ وہی زمانہ لوٹ جائے، کچے مکان، گھوڑوں کا سفر، تلواروں کا زمانہ لوٹ جائے، پھر کہاں سائنس چلے گی؟ تو اس وجہ سے سائنس کے بنسبت رؤیت والے جو ہیں، رؤیت ہلال والے جو ہیں، وہ زیادہ بھروسہ جو ہے وہ علم ریاضی کے اوپر کرتے ہیں۔ علم ریاضی جو ہے علم سائنس سے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے رؤیت کے بارے میں۔ تو اس وجہ سے ان کو کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم سائنس کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ نہیں کر سکتے، البتہ ہم دلیل کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اس کو دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں جہاں تک اس کی جواز کی صورت بنتی ہے۔ اب اس کے اندر کسی شخص واحد کو قطعاً مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مذہبی مسئلے کو، اسلامی مسئلے کو اپنے بل بوتے کے اوپر لاگو کرائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آج سے پچھلی صدی کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایسے عالم تھے کہ جن کے متعلق آتا ہے کہ وہ جس کتاب کو ایک دفعہ پڑھتے ان کو زبانی یاد ہو جاتی۔ وہ ایسے عالم تھے جس سے علامہ اقبال رحمہ اللہ جیسے لوگ متاثر تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ علامہ صاحب 1000 سال بعد ایسا آدمی پیدا ہوا۔ محدثین کی دنیا میں، علم حدیث کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 100 سال بعد ایسا محدث پیدا ہوا ہے۔ 1000 سال بعد ایسا محدث پیدا ہوا۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ مسئلہ قطعاً نہ بتاتے، حالانکہ کتابیں ان کو زبانی یاد تھی، لیکن مسئلہ نہ بتاتے۔ مسئلہ کیوں نہ بتاتے؟ کہتے بھائی وہ فتویٰ والے سامنے کمرے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ وہ کسی شخص کی ذمہ داری نہیں لے سکتے تھے، وہ اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت بڑا علم تھا، بر صغیر کے بہت بڑے محدث تھے وہ۔ اب یہ تو ان کا عالم ہے کہ جن کو سارا علم بھی ہے ان کے پاس، اس کے باوجود اپنی ذمہ داری نہیں لیتے۔ اور ادھر ہمارے صاحب ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ سائنس کی ہو، شدھ بود ہو، کوئی سمجھ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے مصر ہیں اور اپنے ذمہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ مجھے اس بات پہ ایک بڑا زبردست لطیفہ یاد آیا۔ بہت پہلے میں نے ایک لطیفہ سنا تھا کہ ایک وزیر بنایا گیا، وزیر پیٹرولیم، تو وہ کہیں پہ ان کو بلایا گیا، کوئی پیٹرول اسٹیشن کی اوپننگ سرمنی ہو رہی تھی، افتتاح کے لیے بلایا، تو فیتا انہوں نے کاٹنا تھا۔ تو جب ساری وہ پروگرام ہو گیا، سارا ختم ہو گیا، افتتاح ہو گیا، تو اس کے بعد وہ جو وزیر پیٹرولیم تھے وہ گئے اور وہ جو مالک تھا پیٹرول اسٹیشن کا، اس کے کان میں کہنے لگے کہ اگر کہیں اور پیٹرول نکلا تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، میں بھی ایک پیٹرول اسٹیشن بنانا چاہتا ہوں۔ اب تھے وہ وزیر پیٹرولیم اور پیٹرول اسٹیشن کے مالک کو کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ پیٹرول نکل گیا مجھے بتانا، میں بھی پیٹرول اسٹیشن بناؤں گا۔ ان کو اتنا نہیں پتا تھا کہ پیٹرول جو ہے فیول باہر سے لا کر اس کو سٹور کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے ملک کے ڈیفرنٹ پیٹرول اسٹیشن پہ سپلائی ہوتی ہے اور اس کے ٹینکوں کے اندر بھرا جاتا ہے، پھر وہاں سے لوگوں کو دیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہتے تھے یہ پانی کی طرح نکلتا ہے اور وہیں پہ پیٹرول اسٹیشن بنتا ہے۔ تو یہی حالات ہے چودھری صاحب کے بھی کہ سائنس کی شاید ان کو سمجھ بوجھ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس بات پہ بہت مصر ہیں، اور یہ بڑی نقصان کی بات ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے وہی اگر کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے حکومت پاکستان نے جو ڈپارٹمنٹ مقرر کیا ہے تو انہی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔